میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگان دین، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر مومن کے صفات ذکر کیے گئے ہیں، تو اس میں سے ایک صفت ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو مومن ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی ایک صفت ہے الذین یبیتون، کہ وہ رات گزار دیتے ہیں لربہم، اپنے پروردگار کے سامنے، سجدا وقیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت، یعنی وہ اپنے رب کے سامنے رات میں سجدہ کرتے ہوئے اور رات میں قیام کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے لیے، جب کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوں گے، سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ سورہ عبس میں کہا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ہر ایک اپنے دوستوں سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ لیکن اس وقت جب سارے لوگ غم زدہ ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ کی تپش ہوگی، سورج کی تپش ہوگی، کڑک دھوپ ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو ایسے منتخب فرمائیں گے، 7 لوگوں کے اندر جو صفات ہوگی، جو کمالات ہوگی، ان صفات اور کمالات کو لے کر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ سارے لوگ پریشان پھر رہے ہوں گے، پریشان گھوم رہے ہوں گے، کسی کو ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک اور کسی کو کمر تک،
کسی کو چھاتی تک پسینہ سے ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن 7 ایسے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کس کے سائے میں؟ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس وقت اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور عرش، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہو۔ دنیا میں چلو بھائی، مسجد میں گرمی لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، مسجد کے باہر دھوپ لگ رہی ہے تو اندر آ گیا، اندر گرمی لگ رہی ہے تو باہر چلا گیا ہوا کھانے کے لیے، لیکن اس وقت کوئی بھی سایہ ہوگا نہیں سوائے ایک سائے، اور وہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا، عرش کا سایہ، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں کرسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے سامنے ظاہر ہوں گے تو جو اس کی جو سایہ ہوگا نا، عرش کا سایہ، اس عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے جس کے اندر 7 طرح کے کمالات اور صفات ہوگی۔ اس حدیث کے اندر یہی بتایا۔ میرا مقصد اصل میں رونے کا ہے، میرا بیان کس پر ہے؟ رونا، کیونکہ آج رونے والا دن ہے۔ تو اس حدیث سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو گڑ گڑاتا ہے، جو بلبلاتا ہے، اس کے سامنے جو جھکتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس ایک آنسو کی کیا قدر ہوتی ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے، اس ایک آنسو کی کیا قدر ہوتی ہے، وہ آج معلوم چلے۔ تو 7 ایسے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص الامام العادل۔ کون ہے الامام العادل؟ وہ بادشاہ جو منصف ہے، وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں الامام العادل، منصف بادشاہ۔ کیونکہ بادشاہ کے ہاتھ میں سارے حکومت ہوتی ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں اونچ نیچ ہوتا ہے، وہ جسے چاہے نیچے دکھا سکتا ہے اور جسے چاہے اوپر کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے الامام العادل۔ اسی لیے کہا اس وقت جب وہ بادشاہ کی حیثیت میں ہو، جب اس کے اندر لوگوں کو فیصلہ کرنے کی طاقت ہو، جب اس کے اندر قوت ہو، اس نے ہائی لیول پہ وہ جب بیٹھا ہو، اس وقت اگر وہ انصاف کرتا ہے، شریعت کو لے کر، اصولوں کو لے کر، قوانین کو لے کر فیصلہ کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہاں بیٹھیں گے، اس کا جو سایہ ہوگا، اس سائے میں اسے کھڑا کریں گے۔ اس کو دھوپ نہیں ہوگی، اس کو ایک دم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، کوئی دھوپ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آسانی سے کوئی غم زدہ نہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، نہ کسی کو غم بانٹنے کی ضرورت ہے، وہ آرام سے عرش کے سائے میں کھڑا رہے۔ تو سب سے پہلا کون ہے؟ الامام العادل۔ یہ تو بادشاہ کی بات ہو گئی۔ اب وہاں سے ہم نکالتے ہیں ہر وہ شخص جو کسی کی ذمہ داری اٹھا رہا ہو، جو کسی کی ذمہ داری، جیسے باپ لے لو، باپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3-4 بیٹے، 4 بیٹے۔ ایک بیٹے کو زیادہ چاہ رہا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، دوسرے کو گھر سے نکال رہا ہے اور ایک کو گھر کے قریب کر رہا ہے، ایک کو پراپرٹی کا پورا حصہ دے دیا اور دوسرے کو نکال دیا۔ تو الامام العادل میں وہ بھی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ہر وہ شخص جو انصاف کرتا ہو، ہر وہ شخص جو شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو، چاہے وہ اپنی اولاد کو تربیت کرنے کے اعتبار سے ہو، اپنی اولاد کے درمیان ہی انصاف کرنے کا کیوں نہ بتائے، اس وقت اگر وہ انصاف کرتا ہے تو وہ بھی شخص ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی اسے، اور وہ اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی مصیبت نہیں ہوگا۔ اساتذہ کرام لے لو جو محتمی میں، اس کی نگرانی میں بہت سارے اساتذہ کرام رہتے ہیں، بہت سارے طلباء رہتے ہیں، کچھ طلباء ان کے چہیتے اور کچھ طلباء ان کی نظر میں کیا ہے؟ برے ہیں، کسی کو قریب کرتا ہے اور کسی کو دور کرتا ہے، لیکن ان کے لیے سارے بیٹوں کی طرح ہے۔ ان کے لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھے، ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھے، کیونکہ ان کے نزدیک سارے بیٹوں کی طرح ہے۔ یہ ہو گیا الامام العادل، وہ ذمہ دار جو انصاف پروردہ ہے،
جو انصاف کو لے کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، انصاف کے اوپر اپنے مدرسے کو چلاتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا۔ اور بھی گاؤں کے ذمہ دار لے لو، جو گاؤں کے ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اگر انصاف کے ساتھ چلا رہا ہے، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کس کو بولتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا، اس کو بولتے ہیں انصاف۔ شریعت کے اصولوں کے ترازو میں تولنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ انصاف بولتے ہیں۔ اپنے منمانی اور شہوانی، اپنے خواہشات کے مطابق اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ تو گو کے ذمہ دار اگر اصولوں کو لے کر چل رہے ہیں، فوائد کو لے کر چل رہے ہیں، ہے نا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ انصاف میں شامل ہوگا۔ الامام العادل، بادشاہ کا نام میں اس کا، بادشاہ کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا، بادشاہ کی جماعت میں اس کا شمار ہوگا، اور وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، یہ پہلا شخص۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے بچپنے سے لے کر جوانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی، جو اپنے بچپنے سے جوانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا، اللہ کی عبادت میں اپنی پرورش پائی، ایسا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی اسے۔ کون ہے وشاب نشأ فی عبادت ربہ؟ بچپن مطلب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد کسی نیک صحبت میں چلا گیا، نیک آدمی کی صحبت میں چلا گیا، کسی علماء کی صحبت میں چلا گیا، اسی صحبت میں وہ نوجوان ہوا، اسی صحبت میں وہ نوجوان ہوا، پلا بڑھا، اور پھر اس کی شادی کی عمر ہو گئی، اس نے اپنی پوری نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ایسا نوجوان، ایسا حافظ اور ایسا عالم جنہوں نے اپنی نوجوانی کی عمر تک اپنی زندگی کو مساجد میں اور مدارس میں گزار دیا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایسا شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سائے میں اسے بھی جگہ نصیب ہوگی۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اسی لیے اپنی جوانی کو، جو جوان بڑھ رہے ہیں، اپنے بچپنے کو اللہ والوں کی صحبت میں گزارنا چاہیے۔ ہمارے مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی کو کسی شیخ الحدیث کے حوالے کر دیا، ان کی خدمت میں رہے، پوری زندگی گزار دی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جنہوں نے ہمارے لیے بڑے بڑے مسائل کو حل کیے، جنہوں نے ہماری مصیبتوں کو دور کی، تکلیفوں کو دور کی، جسے حکیم الامت کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کسی استاذ کے نام کر دی، کسی بڑے کے تحت رہ کر اپنی زندگی گزار دی، اللہ والے کے تحت، بری صحبت میں نہیں بلکہ نیک صحبت، اسے کہتے ہیں شاب نشأ فی عبادت ربہ۔ علماء کی صحبت میں اور پیران پیر کی صحبت میں رہ کر، فقہاء اور محدثین کی صحبت میں رہ کر اپنی جوانی گزاری، تو وہ بھی ایسا شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ اسے کوئی، سب لوگ پریشان ہوگے لیکن وہ پریشانی سے مفت ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ۔ نمبر 3 پر، یہ تو خواص لوگوں کے لیے تھا، علماء ہے ان کے لیے تھا، فقہاء ہے ان کے لیے تھا، محدثین ہے ان کے لیے یہ بات تھی۔ اب پبلک کے لیے، عوام کے لیے، رجل قلبہ معلق فی المساجد۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ایسا آدمی ہے جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہے، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہے۔ ایسا تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر گیا تو اس کے دماغ میں رہنا چاہیے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی تو اس کے دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور اسے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صف میں کس طرح میں پہنچوں۔ اور عصر کی نماز پڑھی تو اس کو فکر لگی رہنی چاہیے کہ میں مغرب میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، اور مغرب میں پڑھا تو اس کو فکر رہنی چاہیے کہ عشاء میں پڑھوں۔ اسی طرح قلبہ رجل معلق فی المساجد، ایسا شخص ہے جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہو، باہر گیا تو سوچ رہا ہے کہ اذان ہوگی تو فوراً چلا جاؤں گا، چاہے کسی بھی کام میں مصروف ہو، کسی بھی کام میں مشغول ہو،
چاہے کتنا ہی اہم کام ہو، اذان ہوئی اس کے دل میں رہنا چاہیے کہ اذان ہوگی فوراً میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اس کو بولتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل، جس کا قلب اللہ کی مسجد سے لگا ہوا رہتا، جس کا دل اللہ کے مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہو، وہ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب۔ اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی مسجد سے دل لگائے رہتے ہیں، جب جاتے ہیں یہاں سے تو وہ سوچ کے جاتے ہیں کہ مجھے ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی، ظہر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں تو وہ سوچ کے جاتے ہیں کہ مجھے عصر کی نماز بھی پڑھنی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور ہم سب کو بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیان کا مقصد صرف سننا نہیں ہوتا ہے، بیان کا مقصد ہوتا ہے ہماری زندگی میں علم آنا، اور اس علم کو لے کر ہمیں عمل کرنا، یہ بیان کا مقصد ہوتا ہے۔ مولانا کیا چلا کر بیان کر رہے، اچھا بیان کر رہے یا خراب کر رہے، کیسا بھی کر رہے، وہ جو بھی کچھ بول رہا ہے حدیث سے بول رہا ہے، وہ علم دینے کے لیے بول رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ علم، تاکہ ہماری زندگی میں جو علم ہے، ہمیں جتنا نالج ہے، ہمیں جتنا اللہ کے رسول کا علم ہے، وہ علم آپ کے سامنے شیئر ہو، وہ علم آپ کے سامنے آ جائے اور آپ بھی اس پر عمل کریں، تاکہ ہم سب مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کل قیامت کے دن ان کے صحابی اور ساتھی اور شہداء کھڑے ہو تو ہم بھی ان کے زمرے میں اور ان کی جماعت میں کھڑے۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، کیا فرمایا؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ کا عرش کے سائے میں جگہ پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جب بھی اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نصیب فرمانا۔ مقام محمود یہ عرش کے سائے کے بغل میں ہے، اور عرش کے سائے میں جگہ پانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرے نمبر پر ایسا شخص جس کا دل اللہ کے مسجد سے لگا ہوا رہتا ہو، اللہ کے مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہو، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب پائے گا۔ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے، اور ہمارا دل بھی مسجدوں سے لگنا چاہیے۔ جب باہر جائے تو یہ نیت کر کے جائے کہ مجھے اگلی نماز میں حاضر ہونا ہے، اگلی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اگلی نماز میں پہلی صف میں بیٹھنا ہے، یہ نیت کر کے جائے، تاکہ نیت کا تو کم از کم کیا ہو، ثواب تو ملے۔ تو اس کو بولتے ہیں قلبہ معلق فی المساجد، مسجدوں سے ہمارا دل لگا ہوا رہنا چاہیے۔ اور آگے نمبر 4 پر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ دو ایسے آدمی جو آپس میں ملے اور آپس میں محبت کرے، آپس میں دوستی کرے، تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے، اور آپس میں جب تفریق ہو، آپس میں جب جدا ہو، تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جب آپ کسی سے ملے، جب آپ کی کسی کے ساتھ مجلس ہو، مسجد میں جماعت ہو، مجلس ہو، یا باہر میں جوڑ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اجتماع ہو، اس میں جائے تو بس وہ اللہ کی مجلس ہونی چاہیے۔ کیسی مجلس؟ اللہ۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو اللہ کے لیے مل رہے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تو اللہ کے لیے جدا ہو رہے کہ اب یہاں سے جدا ہو کر کے ہمیں دین پھیلانا ہے، اس جوڑ اور اس اجتماع سے آگے چل کر کے مجھے دین کی دعوت دینا ہے، اپنے بھائی کو یہ جو ہم نے علم لیا ہے اسے بتانا ہے، اسے سکھانا ہے۔ یہ جب اس طرح جب سوچیں گے اور ایسی جب مجلسوں میں بیٹھیں گے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا، ایسی آپس میں الفت و محبت سے پیش آنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، اللہ کے عرش کے سائے میں اسے بھی جگہ کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی۔ تو رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے آدمی جو آپس میں محبت کرے، آپس میں دوستی کرے، تو وہ دوستی پیسے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ دوستی صرف اپنے آپ کو مقصد پانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ چلو بھائی میرا بھائی ہے، میرا کون ہے؟ بھائی ہے، اس بھائی سے
آپس میں الفت و محبت سے پیش آنا، یہ ہمارے اسلام کی شریعت ہے، ہمارے اسلام کا اصول ہے۔ تو یہ سوچ کر کے جب وہ ملے گا تو وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب پائے گا۔ اور نمبر 5 پر وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بلایا، زلیخا نے اسے اپنے پاس کھینچا۔ زلیخا تو بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی کیا تھی؟ بیوی تھی، منصب والی تھی۔ اگر وہ اس کے پاس آ بھی جاتا حضرت یوسف علیہ السلام تو اس کی بیوی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ اس کو چاہے کتنا ہی زیادہ زمین دے سکتا تھا نا۔ ایک ساتھ میں اگر وہ رات گزار لیتے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جو بادشاہ کی بیوی ہے، ساتھ میں اگر گزار لیتے تو اس کی بیوی کے بھی پاس کچھ پاور تو ہوگی نا، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی، وہ جو بولے گی بادشاہ وہ مان لیں گے۔ لیکن وہی فرما رہے رجل طلبت ہوئی امراتن، ایسا شخص جسے کوئی ایسی لڑکی بلائے، جسے کوئی ایسی عورت بلائے، ذات منصب، جو بڑے عہدے والی، و جمال، اور خوبصورتی میں فائز ہو، خوبصورت ہو، بدصورت نہ ہو، اور بڑے عہدے پر فائز ہو، بڑے عہدے والا ہو، اس کی چلتی ہو، بڑے گھر کی ہو۔ فقال انی اخاف اللہ، اور وہ شخص اس وقت کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہہ دے؟ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ جو تو بلا رہی ہے، میں جو کچھ بھی یہاں پہ کرنے والا وہ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس وقت اگر کہہ دیتا ہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کے نزدیک وہ اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے گھر کی لڑکی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے گھر کی لڑکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ خوبصورت بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کھیت میں نہیں جاتی ہے، کام کاج نہیں کرتی ہے، تو اس کے لیے اس کے بدن پہ پانی بنا ہوا رہتا ہے، تو اس کی خوبصورتی باقی رہتی۔ اگر وہ کسی مرد کو، نوجوان کو، شابن کو بلائے اور وہ کہہ دے نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسے وقت میں جب کہ لڑکی فائز ہو، اعلیٰ مقام پر ہو، خوبصورتی میں ہو، خوبصورت میں ہو، سب چیز میں ہو، اور وہ اس وقت آپ کو غلط کام کے لیے دعوت دے، غلط کام کے لیے اشارہ کرے، اس وقت آپ کہہ دیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں، جہاں پہ اللہ جلوہ افروز ہوں گے، اس کے بغل میں عرش کے سائے میں اسے جگہ نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ انی اخاف اللہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا رجل تصدق اخفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ ایک شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے چھپ کر کے، اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے وہ دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح وہ خرچہ کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں۔ وہ بھی شخص ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو عرش کے سائے میں اسے بھی جگہ نصیب ہوگی۔ یعنی صدقہ کرنا چھپ کر کے، کسی کو بتانا اور اعلان کر کے نہیں کہ میں نے صدقہ کیا ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ ایسے جب اپنی شان بھگاڑیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کو چھپ کر کے اپنی جو خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے اعمال کو سمجھتے ہیں، اسی لیے جب وہ چپ رہتا ہے، یہاں تک کہ آزو بازو والے کو بھی معلوم نہیں چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے کیا کریں گے؟ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور آگے ہے وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیہ، کہ ایک ایسا شخص ہے جو تنہا اللہ کی عبادت کرتا ہو، ففاضت عینا، اور اس اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ یہ جو آخری بات بولی نا، آنکھ سے آنسو نکل آئے، یہی میرا موضوع ہے۔
تو آنکھ سے آنسو نکل جانا اور تنے تنہا بیٹھ کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کر کے شرمندگی اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دل میں شرمندگی محسوس کر کے جب وہ روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رونے والا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ جب وہ مرے گا، ہمیں تو زندہ رہنا ہی نہیں ہے نا، جب وہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور آج کی جو رات ہے وہ رونے والی، آج کی رات کیا ہے؟ رونے والی۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کتنی وجہ سے روتا ہے؟ 7 وجہ سے۔ نمبر 1 پر خوشی کی وجہ سے، جب انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو وہ روتا ہے۔ جیسے اپنی بیٹی کی شادی لگ گئی تو اس کو خوشی ہوئی، تو وہ جب بدائیگی ہوتا ہے تو وہ دکھ اور غم کی وجہ سے نہیں روتا، وہ جو رونا ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اب بعض لوگ دکھ کی وجہ سے روتے ہیں تو ہم بول نہیں سکتے، تو خوشی کی وجہ سے رونا نمبر 1 پر خوشی۔ نمبر 2 جنون، جو پاگل ہوتا ہے وہ روتے پھرتا ہے، جنون۔ نمبر 3 درد کی وجہ سے رونا، جو بچہ ہوتا ہے، بچہ جب بھی روتا ہے اس کو درد ہوتی ہے، اس کو مولوی صاحب نے مار دیا، مارتے مارتے وہ ابا کے پاس گیا، شکایت کیا، اب اس کا ابا مولوی صاحب سے آ کے لڑ رہا ہے تو اس کو درد کی وجہ سے رونا بولتے ہیں، نمبر 3۔ نمبر 4 پر گھبراہٹ کی وجہ سے رونا، انسان کو کسی نے دھمکی دے دی تو وہ گھبراہٹ کی وجہ سے آگے کیا ہوگا یہ سوچ کر کے وہ روتا ہے، نمبر 3 پر گھبراہٹ کی وجہ سے رونا، اور نمبر 4 پر گھبراہٹ کی وجہ سے رونا، اور نمبر 5 پر آتا ہے دکھلاوے کے لیے رونا۔ دکھلاوے کے لیے ہوتا نا، بیان کرتے کرتے رونا شروع کر دیا، دعا میں رونا شروع کر دیا۔ بعض دعا ایسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچ مچ روتے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے صرف دکھلاوے کے لیے، بہت بڑی مجلس ہے رو رہا ہے، سوچیں گے اللہ والا ہے رو رہا ہے، تو دکھلاوے کی وجہ سے بھی انسان روتے ہیں۔ اور نمبر 6 پر نشے کی وجہ سے رونا، شراب پی کر روتے ہیں، یہ تو دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے۔ اور نمبر 7 پر اللہ کی خوف کی وجہ سے رونا، اور یہ رونا ایسا رونا ہے کہ اس کا جو ایک آنسو ہے، اس کے ایک آنسو کا جو قطرہ ہے، اس ایک آنسو کا قطرہ پوری جہنم کو، پورے جہنم کے آگ کو پانی میں بدلنے کے لیے اور پورے جہنم کے آگ کو بجھانے کے لیے یہ ایک آنسو کا قطرہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے۔ کیا معلوم چلا کہ 7 طرح کا رونا ہے، اس میں سے صرف ایک ہی رونا قیمتی ہے، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو۔ تو آج رات میں جو بھی گناہ کیا ہے، جو بھی ہم سے ماقبل میں غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر شرمندہ ہو، ندامت ہو، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اور یہ ہمارا ایک آنسو بہانا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جتنے بھی جہنم ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، پورے گھر کو جہنم بنا کر رکھا ہے، پورے گاؤں والے کو جہنم بنا کر کے رکھا ہے، اس پورے گاؤں والے کے جو جہنم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک آنسو کے قطرے سے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج رات کے قدردانی نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، سبحان اللہ و بحمدہ۔